موضوع کیا ہے؟ مذہب اسلام میں عورت کا مقام۔ ویسے تو سب سیکھنے ہی کی چیز ہے، مگر دور حاضر میں یہ موضوع اور زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ آج خصوصیت کے ساتھ مذہب اسلام کا نام لے کر عورتوں کا اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے ذہنوں کو اسلام مخالف بنایا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلام میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تمہیں کوئی برابری کا درجہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی اقتدار نہیں ہے، تمہیں اسلام نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ طرح طرح کے الزامات اسلام کا نام لے لے کر وارد کیے جاتے ہیں، اور خود اسلام کی ماننے والی اللہ کی بندیوں کو اس مبارک مذہب سے بدظن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سیکھنے کے اعتبار سے بھی یہ موضوع اہم ہے، اور دور حاضرہ کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بھی موضوع اہم۔ تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ موضوع کے تحت اپنی بساط بھر آدمی اس پر روشنی ڈالیں۔ آئے آپ اور ہم حضور پرنور کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ مذہب اسلام یوں تو زندگی کے ہر شعبے میں ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسی ضمن میں جو عورتوں کا اسلام میں مقام ہے، تو اسلام میں مقام بتانے کے لیے پہلے عورتوں کا اسلام سے پہلے کا مقام بھی تو دیکھا جائے، اسلام سے پہلے ان کا مرتبہ دیکھا جائے، اسلام سے پہلے ان کی زندگی دیکھی جائے۔ اسلام سے پہلے سے مراد کہ اس امت میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے عورتیں کس طرح سے زندگی گزارتی تھیں۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، آج جو لوگ اسلام کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور اسلام کا نام لے لے کر خواتین اسلام کو انہی کے مذہب سے بدظن کرنا چاہتے ہیں، حضور کے دعوت اسلام دینے سے پہلے خود اس سرزمین عرب میں بھی انہی لوگوں کا سکہ بیٹھا تھا، انہی لوگوں کی آبادی تھی، وہی لوگ بستے تھے جو آج اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اسلام کے ماننے والی خواتین کو ورغلاتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے انہی لوگوں کی حکومتیں تھیں، انہی لوگوں کی بستیاں تھیں، وہی بتوں کے ماننے والے تھے، اور عورتیں اس زمانے میں بھی موجود تھی۔ تب ان کی کیا حیثیت تھی جو آج مذہب اسلام کو عورتوں کو پیچھے کرنے والا بتاتے ہیں؟ جب تک اسلام کی تعلیمات نہیں تھی، خود وہی لوگ موجود تھے، ان کے یہاں عورتوں کی کیا عزت تھی، ان کے یہاں عورتوں کی کیا قدر تھی، ان کے یہاں عورتوں کی کیا منزلت تھی، ان کے یہاں عورت کا کیا مقام تھا۔ یہ جب پوری چیز آپ سمجھیں گے تو خود بخود آپ پر کھل جائے گا کہ اسلام میں عورت کا مقام ہے کیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت چاہے بوڑھی ہو، جوان ہو یا بچی ہو، اس کی حیثیت اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام سے میں بار بار اس کی وضاحت نہیں کروں گا ورنہ مذہب اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اس امت میں نبی کونین کی تعلیمات آنے سے پہلے جو دور جاہلیت تھا، جس میں مسلمان نہیں بلکہ غیر ایمان والے بستے تھے عرب میں اور کئی طرح کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے درمیان جو عورتیں تھیں وہاں پر کیا حالات تھے؟ اللہ اکبر! عورت کو اسلام سے پہلے کوئی عزت حاصل نہیں تھی،
کوئی قدر حاصل نہیں تھی، کوئی منزلت حاصل نہیں تھی. وہ چاہے نو مولود بچی ہو، وہاں تو عالم یہ ہوتا تھا کہ کسی کے گھر اگر اولاد پیدا ہوئی تو وہ منتظر ہوتا تھا کہ خبر آئی کس کی، بیٹا ہونے کی آئی ہے یا بیٹی ہونے کی آئی ہے. اگر خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا یہ خبر باپ تک پہنچا دیتا کہ آپ کے یہاں مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، بس چہرے کا رنگ بدل جاتا، فکر کے آثار نمودار ہو جاتے، اور وہ یہ سوچنے لگتا کہ اب اس ذلت کے ساتھ، اس غیرت کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اس کی پرورش کروں یا پھر میں اس کا کام تمام کر دوں، اسے ٹھکانے لگا دوں، ساری عمر کے تانوں سے بچ جاؤں. غور کرنے کی بات ہے، جس کے یہاں بیٹی ہو رہی ہے وہ بھی اسلام والا نہیں ہے، اور بیٹی ہونے پر جو تانے دیں گے وہ بھی اسلام والے نہیں. اولاد ہوئی، بچیاں زندہ کے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، گڈھے کھود کر ڈال دی جاتی تھی، کنووں میں پھینک دی جاتی تھی، اندھیرے گڈھوں میں ڈال دی جاتی تھی، گلا دبا دیا جاتا تھا، صرف کس بنیاد پر کہ گھر میں لڑکی پیدا ہو.